بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 چیزیں آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سامنے والے کی بات غور سے سننا، کسی سوال کا جواب فوراً نہ دینا، گفتگو کے دوران مختصر اور جامع الفاظ کا انتخاب کرنا۔ انسان اعلیٰ مکان پانے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا ہے، جبکہ اس کا حقیقی مکان قبر ہے۔ انسان شہرت اور پہچان بنانے کے لیے سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں لوگ اسے میت کا لقب دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق خوشی کا صرف 10% حصہ بیرونی چیزوں، پیسہ، جائیداد، نوکری سے آتا ہے۔ باقی 90% ہمارے اندر کے ذہنی رویے، عادات اور نظریے پر منحصر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر بارش کی ایک بوند آسمان سے میلوں کی دوری طے کر کے بھی آپ کے چہرے تک پہنچ سکتی ہے، تو یقین رکھیں ہر وہ چیز جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے آپ تک پہنچ کر رہے گی، پھر چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں۔ ناظرین، پرسکون رہنے کا راز یہی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں شکایت نہ کیجیے جنہیں ہم بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: محنت، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین۔ کامیابی نقل سے نہیں بلکہ کچھ نیا بنانے سے ملتی ہے۔ آئیڈیا صرف تب قیمتی ہے جب وہ مسئلہ حل کرے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے، اور ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کچھ مختلف سوچنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اسے تلاش کرو۔ ناظرین، شہد کو جدید سائنس نے ایک معجزاتی غذا قرار دیا ہے۔ شہد میں جراثیم کش اور اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات بکثرت پائی جاتی ہیں، جو زخموں کو بھرنے، گلے کی سوزش کو کم کرنے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وٹامن ڈی نہ صرف یہ کہ ہڈیوں اور کیلشیم کے لیے مفید ہے، بلکہ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل، دماغ اور پٹھوں کی صحت میں بھی کردار ادا کرتا ہے، اور کئی کینسرز، شوگر اور ڈپریشن کے خطرات کو کم کرنے سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس وٹامن کو ہمارا جسم خود بھی سورج کی روشنی کی مدد سے بنا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ طبی ماہرین وٹامن بی کو سپر وٹامن کہتے ہیں، کیونکہ یہ اعصاب، خون اور توانائی کے لیے لازمی ہے، اور اس کی کمی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، ورنہ چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد گرم چائے بالکل نہ پئیں، اس سے دانت کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ میٹھی چیزیں کم سے کم کھائیں، یہ خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہیں۔ چاول کھا کر فوراً سونے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ جو انسان روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے، اس کا نظام انہضام ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے کچھ اہم ترین اصول۔ یہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والا، اس لیے اپنی خوشیاں اور امیدیں کسی انسان کے ساتھ مت باندھیں۔ آج جو آپ کا دوست ہے وہ کل آپ کا دشمن بن جائے گا، اس لیے اپنے خواب اور راز خود تک محدود رکھیں۔ کسی بھی انسان کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ عادت سے چھٹکارا ملنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی ضروریات ہمیشہ دوسروں سے خفیہ رکھیں، کیونکہ ضرورت ظاہر ہونے کے بعد انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ سے مسکرا کر بات کرنے والا ہر شخص آپ سے محبت نہیں کرتا۔ مسکراہٹ کسی کام نکلوانے کا رشوت بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے راز وہ گولیاں ہیں جو اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ پر ضرور چلا دیں گے، اس لیے ہمیشہ اپنے رازوں کے بارے میں خاموش رہا کریں۔ ناظرین، دنیا میں صرف ایک ذات ایسی ہے جس پر آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور وہ ہے آپ کا خالق۔ مثبت سوچنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن اور دل کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کو کبھی مایوسی اور افسوس نہیں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو آپ سے کہتا ہے پیارے عزیز، آپ سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اینکرز روزانہ ہمیں پیارے سامعین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے، نہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے لیے کبھی بھی سہارا تلاش نہ کریں، کیونکہ سہارا کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے مشاغل اور شوق پایہ تکمیل تک پہنچائیں، چاہے وہ دوسروں کو معمولی ہی لگیں۔ ناظرین، فراغت ذہنی بیماریوں کا گڑھ ہے۔
थोड़े दीवाने बनकर ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों, क्योंकि अक्लमंद लोग जल्दी मर जाते हैं। एक दिन आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि आप अपनी सोचों की वजह से बिला वजह ज़्यादा परेशान रहते थे, और ये कहकर कि अल्लाह ताला ने आपके लिए हर चीज़ का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है और वो चीज़ें आपको दी जिनकी आपको कभी उम्मीद और ख्वाहिश भी ना थी। आप दूसरों के साथ हमदर्द और मेहरबान हैं, तो कभी भी ये मत सोचें कि बदले में दुनिया भी आपके साथ हुस्न सलूक करेगी। जब आप लोगों से तकलीफ़ मिलने की तवक्को पहले से रखते होंगे, तो फिर इनकी तरफ से मिलने वाला कोई भी अज़ियत आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। कभी इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिसें ईमानदारी के साथ हैं, यानी एक मजलिस की बात दूसरी जगह जाकर बयान नहीं करनी चाहिए, सिवाय 3 मजलिसों के। नंबर 1, जिसमें नाहक खून बहाया जाए। नंबर 2, जिसमें बदकारी की जाए। और 3, जिसमें नाहक किसी का माल लूटा जाए। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो खाने में नमक कम से कम इस्तेमाल करें। खरगोश का गोश्त खाने से कमर और जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। नज़र कमज़ोर है या धुंधला नज़र आने लगे तो निहार मुँह ताज़ा गाजर का जूस पिएं, इससे आपकी बीनाई तेज़ हो जाएगी। नाज़रीन, हद से ज़्यादा किसी को इज़्ज़त देना खुद से दुश्मनी के बराबर है, क्योंकि इज़्ज़त का वज़न बहुत कम लोग उठा सकते हैं। पानी में कलवंजी का तेल शामिल करके बाल धोने से जुमों का खात्मा हो जाता है। कच्चा प्याज एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। मुस्तकिल और ज़्यादा प्याज के इस्तेमाल से चेहरे पर छाइयाँ आ सकती हैं। पीने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करें, गुर्दों की सफाई हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि रोज़ कलवंजी के सिर्फ 3 बीज खाने से हम खुराक की नाली के कैंसर से बच सकते हैं। नाज़रीन, अजवा खजूर दिल के जुमला अमराज में बहुत मुफीद है। मर्द की मर्दाना ताकत में कमी आए तो उसे कच्चा प्याज खिलाओ। अगर होंठ काले हों तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लीमू का रस गुर्दे की पथरी से बचाता है। पुदीने की चाय उल्टी और मतली में मुफीद है। अगर बदहज़मी हो जाए और पेट में शदीद दर्द रहता हो तो 3 गिलास ठंडा पानी पी लेने से आराम आ जाता है। हर वो शख्स जिसकी आप मदद करते हैं शुक्रगुजार नहीं होता। अक्सर वही लोग जिन्हें आप उठाते हैं सबसे पहले आपको गिराते हैं। इसलिए एहसान ज़रूर करें, मगर दानाई के साथ। नरमी ऐसी ना हो जो आपके सुकून की कीमत बन जाए। जिगर, मैदा और मेसाने की गर्मी का आज़मूदा टोटका। अगर पेशाब पीला हो, हाथ पाँव जलते हों और दिल घबराता हो तो समझ लें जिस्म में सिफरावी गर्मी बढ़ गई है। आलू बुखारा 7 अदद, इमली 5 अदद, इन्हें रात को मट्टी या शीशे के बर्तन में 1 गिलास पानी में भगो दें। सुबह हाथ से मसल कर गुठलियाँ निकालें। हस्बे जायका मीठा डालकर खाली पेट लें। नाज़रीन, कलम में जिस रंग की स्याही होगी लिखाई भी उसी रंग की होगी। बिल्कुल इसी तरह इंसान के दिल में जैसे ख्यालात होंगे उनके आमाल भी वैसे होंगे। बादाम, छुहारे, लौंग और कलवंजी मर्दाना ताकत, जोड़ों के दर्द और पट्ठों की कमज़ोरी का शाफी इलाज है। आज हम आपको एक ऐसा ताकतवर, आज़मूदा और कुदरती नुस्खा बता रहे हैं जो मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द, एसाबी कमज़ोरी और पट्ठों के खिंचाव जैसे मसाइल का हल है। यह मुकम्मल नुस्खा खालिस कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है, जिनमें शामिल हैं छुहारे, बादाम, लौंग, कलवंजी। बादाम ये दिल, दिमाग, एसाब और पट्ठों के लिए बेहतरीन टांक है। इसमें मौजूद विटामिन ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड मर्दों की कुव्वतें बढ़ाते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करते हैं। नंबर 2, छुहारे। छुहारे कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। इनमें फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जो न सिर्फ मर्दाना ताकत बढ़ाते हैं बल्कि जिस्म को तवानाई और हरारत फराहम करते हैं। छुहारा खुशियों को ताकत देता है और मनी की मिकदार व मियार में बेहतरी लाता है। लौंग ये कुदरती गर्म मिजाज की दवा है। ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और जिस्म में हरारत पैदा करके कुव्वत मर्दाना को उभारती है। ये जिनसी कमज़ोरी, सर्द मिजाजी और सर्दी के बायस होने वाली पट्ठों के दर्द में मुफीद है। कलवंजी
اسے موت کے سوا ہر مرض کی دوا کہا گیا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد، سوجن، پٹھوں کی کمزوری اور مردانہ کمزوری میں بہت مفید ہے۔ کلونجی خون کو صاف کرتی ہے، جسم میں توانائی لاتی ہے اور اعصابی طاقت بحال کرتی ہے۔ طریقہ استعمال: ان چاروں اجزاء کو برابر مقدار میں مثلاً 50-50 گرام لے کر پیس لیں اور مکس کر کے شیشی میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ یا رات سونے سے پہلے 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کم از کم 40 دن کے استعمال سے انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ نسخہ خاص طور پر ان حضرات کے لیے بہترین ہے جو بڑھتی عمر یا غلط عادات کی وجہ سے کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس نسخے کے استعمال سے نہ صرف قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی طاقت، دماغی کارکردگی اور پٹھوں جوڑوں کی صحت میں بھی نمایاں فرق آتا ہے۔ ناظرین، بستر پر لیٹنے کے بعد اگر آپ تقریباً 10 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ 1 کیلا، 2 کھجوریں، 1 گلاس دودھ، 2 چمچ جو کا دلیا، ان سب چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں اور نہار منہ استعمال کریں۔ یہ بدن بھی بڑھائے گا اور خواتین و حضرات دونوں کے لیے بھرپور طاقت کا خزانہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جان لو اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کا خوب جائزہ لیتا ہے، اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو تمہاری ظاہری باتوں کے خلاف ہو تو وہ تمہیں دنیا کی فکر میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری زندگی میں ایسا شگاف پیدا کرے گا جو تمہیں جینا تنگ اور دوبر کر کے رکھ دے گا۔ ناظرین، لوگوں کو اس وقت بھی عزت دیں جب وہ اس کے قابل نہ ہوں، کیونکہ عزت آپ کے کردار کا عکس ہے، ان کے کردار کا نہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو آپ کے دکھ میں آپ کا ساتھ نہ دے وہ آپ کی خوشی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا حقدار نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی مخلص شو کروائے، جتنی مرضی ہمدردی اور لاکھ خوشی جتائے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ پلٹ کر بھی اس کی طرف دیکھا جائے، اور جو آپ کی تکلیف اور اذیت میں آپ کا ساتھ دے وہ اس قابل ہے کہ اسے کبھی نہ بھلایا جائے، چاہے وہ آپ کو کچھ دے یا نہ دے، آپ پر واجب ہے کہ اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، لوگوں کی باتوں کا حساب نہ دو، کیونکہ لوگ تب بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے جب تم صحیح ہو اور تب بھی جب تم غلط ہو۔ لوگ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھیں گے، تمہاری مسکراہٹ کو بناوٹ کہیں گے، تمہاری کامیابی کو قسمت کا کھیل سمجھیں گے اور تمہاری محنت کو نظر انداز کر دیں گے۔ مختلف نفسیاتی و ذہنی مرض میں مبتلا افراد کو بھوک یا تو لگتی ہی نہیں یا پھر سوچ و فکر میں ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ خوراک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ بعض مریضوں کو نیند آتی ہی نہیں یا پریشان کن خیالات کی وجہ سے بہت دیر سے آتی ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اگرچہ تھکن اور کمزوری مختلف جسمانی بیماریوں کی علامت ہے، مگر ذہنی مریض بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں اور جلدی تھک جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے علاوہ جنسی کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں۔ مریض اپنے حلیے اور لباس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، چہرے پر اداسی، پریشانی، اضطراب یا وحشت ٹپکتی ہے۔ اکثر نفسیاتی بیماریاں مریض کی گفتگو سے ہی پہچان لی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، اور بہت سے لوگ مختصر جواب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گفتگو بے ربط ہوتی ہے، جبکہ کچھ بیماریوں میں مریض بغیر سوچے سمجھے مسلسل بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند میں بولنا، بلا وجہ غصہ، عضلاتی تناؤ، گیس کی بیماری، سانس کی تکلیف، سر کا درد، کمر اور جوڑوں کا درد، یہ سب بھی نفسیاتی اور دماغی امراض کی علامات ہیں۔ ناظرین، جدید ایجادات کی وجہ سے بھی انسانی قدروں میں بڑھتا زوال، تعلقات میں کمی اور تنہائی کی کیفیت ذہنی صحت کو تیزی سے تباہ کر رہی ہے، اور ان وجوہات کے بنا پر زندگی سے خوشیاں مفقود ہو رہی ہیں۔ بڑے شہروں میں دیر سے سونے کے باعث نیند کی کمی بھی غصہ، ڈپریشن، عضلاتی تناؤ اور ان جیسے دیگر کئی عوارض کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ آج انسان جس تذبذب، بے چینی اور انتشار کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان باری تعالیٰ پر کمزور ہو چکا ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن میں 8 گھنٹے کی نیند لازمی لیں، تاکہ دن بھر کی جسمانی اور دماغی تھکاوٹ دور ہو سکے۔ کھانا آرام و سکون سے کھائیں، غصہ، حسد اور کینہ جیسی منفی عادات سے احتراز برتیں۔ غصے کے دوران ہمیشہ ضبط سے کام لیں،
چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کریں، ہر بات کو اپنے ذہن پر سوار مت کریں۔ اگر کوئی ناموافق بات سنیں یا نظر آئے تو اسے بھلانے کی کوشش کریں۔ چھوٹوں سے پیار اور محبت اور بڑے افراد کا ادب کریں۔ محبت پانے کی طلب رکھنے کے بجائے محبت بانٹنے والے بنیں۔ احساس کمتری کو کبھی خود پر غالب نہ آنے دیں۔ عبادت الہی کے ساتھ ساتھ مراقبہ یعنی خاموشی و یکسوئی سے ارتکاز اور ورزش کی عادات اپنائیں، جو ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ پر امید اور مثبت انداز سوچ اختیار کریں۔ وہم اور نا امیدی کی کیفیت انسانی دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔